الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں ہمارے کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر یقین ہوتا تو مسجد میں بھیڑ ہوتی، مساجد کے اندر لوگوں کے انبار لگ جاتے، لوگوں کا رش ہوتا، مزاروں پہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج مسجد ویران ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، چند بوڑھے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور فجر میں تو وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اور مزار میں آپ جا کر کے دیکھیے، پورا دن پوری رات وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو ہمارا یقین اللہ پر کہاں ہوا؟ ہمارا یقین تو ہے دربار پر، غیر اللہ پر۔ اب پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بخشائے ہوئے ہیں، اور ہمارے علماء اکرام اس میں فساد کی جڑ ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ارے کم وقت، اگر بخشش ہو بھی گئی تو لاکھوں کروڑوں سال پہلے جہنم میں جلنا پڑے گا، پھر اہل ایمان کو نکالا جائے گا۔ تو کیا تم اتنا لاکھوں کروڑوں سال جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو؟ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے کیوں نہیں کام کرتے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ اللہ نے تو جنت آپ ہی کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی روزانہ کیا پڑھتے؟ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر حساب اللہ لینا شروع کر دے گا تو بیڑا پار نہیں ہوگا۔ جو بھی جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں اللہ سے رحمت طلب کرنی چاہیے یا باباؤں سے کرنی چاہیے؟ یہ بدبخت لوگ جو ہیں، اپنا جیب بھرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے مزاروں کا کاروبار شروع کر دیا ہے، اور لوگوں کے ایمان کو، اپنا ایمان تو گیا ان کا، دوسرے کو بھی جہنم کے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ آج اسموک کا معاملہ آ گیا ہے، اس کو لوگوں نے اپنا حفاظتی تدابیر استعمال کر رہے ہیں۔ ارے جب اللہ نہیں چاہے گا تم کیسے بچ سکو گے؟ یہ عذاب ہے، اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دیکھ لیجئے توبہ کی توفیق کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ میں متقی ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی آپ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی، آپ بالکل معصوم ہیں، پاک ہیں، اس کے باوجود آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آپ کا حساب کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن پھر بھی نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ کے سامنے وہ بخشش طلب کرے۔ اور آج ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم تو سوچتے ہی ہے، رات کو سوتے ہیں تو یہ سوچ کر کے کل صبح یہ گناہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں اس سے یہ چھیننا ہے، ہمیں اس کو یہ نقصان پہنچانا ہے، اور پھر اپنے کو بہت بڑے عابد بن جاتے ہیں۔ سارا دن ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں مولوی، اور پھر بولتے ہیں کہ میرے جیسا متقی کوئی نہیں ہے۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ نہیں آتا ہے۔ یہاں تو مولوی غصے میں گالیاں بک رہا ہے ایک دوسرے کو، جبکہ گالی بکنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ اسموک کا جو معاملہ ہے، اس کو سیریس لیجئے۔ اس سے پہلے کرونا آیا، لیکن لوگوں نے وہی کاروبار میں ملاوٹ، وہی کاروبار میں جھوٹ، کسی میں تبدیلی نہیں آئی۔ کسی نے یہ نہیں کیا کہ ہاں بے نمازی تھا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، ہیرا پھیری کرتا تھا چھوڑ دیا۔ نہیں، اس دور میں بھی لوگوں نے ہیرا پھیری کیا، اور آج بھی یہی حال ہے۔ تو پچھلی امتوں پہ بھی جب عذاب آتا تھا تو وہ لوگ پھر بھی توبہ نہیں کرتے تھے، اور جب ایک دم موت قریب آ جاتی تھی، جب موت کو سامنے سے دیکھتے تھے تو پھر توبہ کرتے تھے، جیسے کہ فرعون نے کیا۔
کہ جب موت اس کو گھیر لی، موت کو اس نے نظروں سے دیکھا تو کہتا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ تو ایسے وقت کا توبہ قبول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، یہ حفاظتی تدابیر کریں گے، جس کی دوائی ایجاد کریں گے، دوائی ایجاد ہونے ادھر ہوگی اور دوسری بیماری پھر آ جائے گی۔ یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن آج ہم لوگوں کو ہوش نہیں ہے۔ ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو متقی ہوں، گنہگار تو دوسرے ہیں، وہ توبہ کریں، میں کیوں توبہ کروں؟ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اگر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ حکمران اگر ہمارے آج دیندار ہوتے تو پوری قوم، پوری عوام، پورا پاکستان متقی ہو جاتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو تو خود نماز پڑھنا نہیں آتی ہے۔ یہ لوگ تو خود اپنے آپ کو خود ذلیل ہوتے ہیں۔ قانون کی کتابیں تو انہوں نے پڑھ کر کے حافظ بن گئے اس کے، لیکن قرآن کے 4 سورت کے حافظ نہ بن سکے۔ کہ آج تو گئے دادا بن کے کہ میں تلاوت کروں گا، اب سورہ اخلاص پڑھنے میں غلطی کوئی کر گیا، کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے میں غلطی کر دیا، تو بھیا یہ نماز اگر پڑھتے بھی ہوں گے تو نماز ان کی ہوتی کہاں ہے؟ جب کچھ پڑھے گا ہی نہیں، خالی نماز میں اٹھنا بیٹھنا کرنا ہو گیا یہ، تو یہ اٹھنے بیٹھنے سے نماز تھوڑی ہوتی ہے۔ نماز میں تو جستجو چاہیے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ تیرے نماز میں نہ جلال ہے، نہ تیرے نماز میں جمال ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ اسے دیکھ کر کافر تھرا جائے، کافر کو ہیبت دل میں آ جائے، خوف سے وہ کانپنے لگے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، بس نماز فرض ادا کر کے آگے۔ صرف نماز سے کام نہیں چلے گا، ہمیں معاشرے کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جو برائی جنم لے رہی ہے، جو برائی جنم لے چکی ہے، اسے جڑ سے مٹانے کے لیے کوشش کرنا ہوگا۔ بے شک آپ زبان سے کریں، ہاتھ سے کریں، پاؤں سے کریں، جس طریقے سے بھی ہے کرنا ہے کچھ نہ کچھ، کم سے کم سوچنا تو ہے اس کے لیے۔ ہم تو سوچتے بھی نہیں بھائی، اس کا اعمال اس کے پاس۔ ابھی کومنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، اب کسی کو بھی کہہ دو کہ بھائی اب وہ کومنٹس کر دیتے ہیں، یعنی جو جس کو مان رہا ہے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیتا تھا یہ کافر کہ ہم اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے؟ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ بھائی ہمارا کام یہ ہے، زندگی ایک بار ملی ہے، ایک بار زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ واپس بھیجے گا کہ جاؤ اچھا ٹھیک ہے، تم نے اب معاملات دیکھ لیے، اب دوبارہ جا کر کے تم توبہ کر کے آؤ اور پھر اچھا کام کر کے آنا، ہم پھر جنت دے دیں گے۔ دوبارہ چانس نہیں ملے گا، یہ ایک ہی چانس ہے۔ اور یہ زندگی اگر تمام ہو گئی اور صحیح راستہ ہم نے نہیں چنا تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں باباؤں کے کہنے پہ نہیں چلنا ہے، مولوی کے کہنے پہ نہیں چلنا ہے۔ مولوی تو کہہ رہا ہے کہ ترجمہ والا قرآن مت پڑھو، تو لکھا کیوں ترجمہ تم نے؟ بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو۔ ترجمہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ کرتے، نہ لوگ پڑھتے، نہ گمراہ ہوتے۔ بقول تمہارے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو ہاں ٹھیک ہے، آپ طریقہ بتائیے کہ دیکھیے قرآن آپ صرف پڑھنا شروع کر دیجئے ترجمہ سے، لیکن رابطے میں رہیے مولانا کے اور ان سے پوچھ پاچھ کرتے رہیے، جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے، جس چیز پہ آپ کو کچھ شک گزرے اس پہ آپ بات کیجئے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نہیں مت پڑھو، اس کو مت سنو، اس کو میری بات سنو۔ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ کی بات سچ ہے اور دوسرے کی بات غلط ہے؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لہٰذا ہمارا کام ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے رابطہ کریں، اور